آئیں آپ کو بتاؤں کس طرح سے آپ لوگوں کی وجہ سے گھریلو خواتین بیچاری جو افطاری بنا رہی ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ بیچاری تنگ ہو جاتی ہیں، وہ غصہ کرنے لگتی ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ان کو پیٹتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ وہ کس طرح، آئیں دیکھتے ہیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے وہ ٹی بریک والا تو تصور نہیں ہے کیونکہ تمام روزہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ آبزرویشنیں ہیں جو ہم رمضان میں جیسے جیسے ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ایک آبزرویشن جو کہ پہلے بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، پہلے ویڈیو کا دور نہیں تھا تب باتیں ہوتی تھی، اب ویڈیو کا دور ہے۔ ایک آبزرویشن جو ہوتی ہے آپ لوگوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں تاکہ سبھی کا اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، حل ہو جائے۔ خاص طور پہ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو کہ دکاندار ہیں، ان لوگوں سے۔ ہوا کیا، دیکھیں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، گھر میں خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے افطاری بنانی ہوتی ہے تاکہ آپ عین افطاری کے وقت گھر آئیں، آپ کو تیار چیزیں ملیں اور آپ روزہ افطار کر سکیں۔ لیکن اس میں جو آبزرویشن دیکھنے میں ملی ہے جو کہ بڑی خراب، کئی دفعہ جو ہے وہ خواتین کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس سے، اور ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں ہونا بھی چاہیے، ہر ایک مجبوری کے تحت یہ چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ خواتین کو افطاری بنانے کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سامان کون لے کے آتا ہے؟ تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ادھر ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اگر کر دیا ہے تو چلیں آپ پھر بات سنتے ہیں۔ ایسا ہے کہ دیکھیں، آپ لوگ ہفتے کا یا سارے دن کا راشن لے آتے ہیں، گھر لا کے آپ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ افطاری بنا لیجئے گا، میں اپنے کام سے آؤں گا اور آ کے روزہ افطار کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کی خواتین بھی انسان ہیں، بھول سکتے ہیں نا، آپ بھی بھول سکتے ہیں، خواتین بھی بھول سکتی ہیں۔ خواتین بھول جاتی ہیں، جی میں نے تو زیرہ بھی منگوانا تھا لیکن وہ تو نہیں ہے، جی میرے تو ٹماٹر بھی ختم ہو گئے، وہ بھی منگوانے تھے میں نے نہیں منگوائے۔ وہ اس وقت پتہ چلتا ہے انہیں جب وہ افطاری بنانے لگتی ہیں۔ اب افطاری بنانے لگتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ تو ڈیوٹی پہ ہوں گے، آپ تو فوراً گھر نہیں آ سکیں گے کہ آ کے زیرہ پرووائڈ کر سکیں، یا آپ کہیں مسجد میں ہوں گے، کسی اور محفل میں گئے ہوں گے یا کسی اور جگہ، یعنی مرد کا کام باہر ہوتا ہے نا، تو گھر میں خواتین کی ادھر ہیلپ نہیں کی جا سکتی۔ جی ٹماٹر میرے پاس نہیں ہے، ہیلپ نہیں کی جا سکتی، جی میرے پیاز ختم ہو گئے، ہیلپ نہیں نہ کی جا سکتی۔ اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے خواتین کے پاس کچھ اماؤنٹ یا رقم ہوتی ہے گھر میں، وہ دیتی ہیں، محلے کو بچے کو دے دیتی ہیں، اپنے کسی بچے کو دے دیتی ہیں، نزدیک کی دکان پہ بھیج دیتی ہیں کہ جاؤ جا کے بیٹا یہ مثلا ٹماٹر چاہیے تو آدھا کلو ٹماٹر لا دو، ٹھیک ہے، یا کوئی پیاز چاہیے، آلو چاہیے، زیرہ چاہیے، ادرک چاہیے، کچھ بھی انہیں افطاری میں چاہیے ہوتا ہے جو بہت ضروری، جن کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، وہ پیسے دیتی ہیں، دے کے بچے سے کسی سے منگواتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں، اپنی لسٹ میں لکھ لیتی ہیں کہ کل جو چیزیں آپ سے منگوائیں گی اس میں منگوا لیتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ادھر جو آبزرویشن والی چیز ہے، خطرناک چیز ہے، وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں خواتین بیچاری مجبور ہیں، وہ خود نہیں جا سکتی، گھر کی خواتین ہاؤس وائف جو ہے نا، ان کے پاس اتنا اس وقت ٹائم ہوتا ہے، وہ مجبوری میں اپنے بچے کو یا اپنے گلی محلے کے کسی بچے کو پیسے دے کے بیچتی ہیں، اور دکاندار اتنا شریف، اتنا کیا بولیں اس کو، اب کیا کہنا چاہیے، ہم سبھی اسی طرح ہیں نا، ہم بھی تو دکاندار ہیں، ہم سبھی اسی طرح ہیں، ہم اپنی دکانوں میں اس طرح کر رہے ہیں۔ میں ذاتی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا، ہم خود اس چیز کا دیکھیں، کرتے کیا ہیں، بچہ آیا کوئی چیز لینے کے لیے، یار یہ بچے کو کیا پتا کہ ٹماٹر ٹھیک کون سا ہے یا خراب کون سا ہے، یہ ڈال دو اس کو آدھا کلو میں، یہ بھی ہمارے نکل جائیں گے، یار اس کو آلو کا کیا پتا کون سا صحیح ہوتا ہے کون سا خراب ہوتا ہے، یہ ڈال دو اس کو،
یار یہ زیرے کا اس کو کیا پتہ، یہ فلانی چیز کا کیا پتہ، اس مسالے کا کیا پتہ، یار یہ والا چپکا دو اس کو۔ تو خدارہ ایسے نہ کیا کریں، وہ جو بھی بچہ آپ کے پاس آئے نا فل اٹینشن دے اس کو۔ دیکھیں وہ بیچارہ کس مجبوری میں آیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے مجبوری سے تو آیا ہے نا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کوئی بڑا آتا آپ کے پاس سامان لینے کے لیے، آپ اس کو اس طرح ٹھگی لگاتے تو میں بھی دیکھتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح بچوں کے ساتھ یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ خواتین کے پاس جب وہ بچے لے کے آتے ہیں چیز، وہ ایک مجبوری میں منگواتی ہیں، دوسرا چیز دیکھ کے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور اس خراب موڈ کی وجہ سے وہ ساری افطاری بنانے کی جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے وہ بھی ساری خراب، یعنی ایک عجیب سا ذہن، آپ خود سوچیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف ایک آبزرویشن یہ ہے کہ اگر وہ خیال کر لیں دکان والے ہی کہ بچہ ہے مجبوری میں بھیجا گیا ہے، میں اس کو اچھی چیز دے کر بھیجوں، ایک چیز یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، کوئی بڑا جب آپ کے پاس آتا ہے نا، وہ آ کے کہہ دیتا ہے یہ فلاں چیز 1 پاؤ دے دو، یہ فلاں چیز ½ کلو دے دو، یہ فلاں چیز 1.5 پاؤ دے دو۔ آپ جانتے ہیں اس کی کیا مجبوری ہوتی ہے، کیوں وہ پاؤ چیز لے رہا ہے، کیوں وہ ½ کلو چیز لے رہا ہے، کیوں وہ 1.5 پاؤ چیز لے رہا ہے۔ وہ بہت مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتی اتنی کہ وہ زیادہ چیز لے سکے۔ وہ کہتا ہے چلو گزارا بھی نہیں ہے، اتنی سی لے کے گزارا کر دیتا ہوں۔ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، ان بندوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بیچارے آ کے اس طرح کرتے ہیں، دکاندار ان کے ساتھ تھوڑی جی تین لینی ہے، اتھوں جی پا دے، یعنی خراب رویے کے ساتھ جو خراب چیز ہے وہ دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اس نے سب سے کم لی ہے۔ یار خدا را اس کی مجبوری کو سمجھو، وہ پہلے سے ہی 1 پاؤ آپ کے پاس پیاز لے کے جا رہا ہے یا ½ کلو پیاز لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے چنے منے سے پیاز دے دو جس میں سے سارا کچرا ہی نکل جائے۔ یار کم از کم اس کو تھوڑا سا لینا نا، اس کو کہہ دو یار یہ اپنی مرضی کا ڈال لو، آپ لے لو، یا اس کو پتہ ہے پہچان نہیں وہ خراب ڈال رہا ہے، آپ کوئی ایسا پیاز دو کہ اس کے ½ کلو پیاز میں سے اس کی ویسٹیج کم نکلے، اس کے ½ کلو ٹماٹر میں سے اس کی ویسٹیج کم نکلے، اس کے ½ کلو آلو میں سے اس کی ویسٹیج کم نکلے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ دکاندار کیا کرتے ہیں، کرتے اس طرح ہیں جی یہ کچرے مچرے والی چیز تھوڑی جی نے لینی ہے ایتھو دے دو، جس نے زیادہ لینی ہے اس کو اچھی دیتے ہیں، اور جس نے تھوڑی لینی ہے انہوں ایتھو دے دو جی۔ حالانکہ یہ الٹ ہونا چاہیے، آپ نے جو کچرا نکالنا بھی ہے، پہلی بات تو بیچنا ہی نہیں چاہیے کچرا، اگر آپ نے نکالنا بھی ہے اس کو دے دو یار، جو 10 کلو چیز لے رہا ہے تو 5 کلو دے رہا ہے اس کو چلو برداشت بھی کر لے گا، اور جو بیچارہ لے ہی ½ کلو 1 پاؤ لے رہا ہے اس کو آپ کچرا دو گے تو وہ کیا کچرا اس میں سے استعمال کرے گا اور کیا پھینکے گا۔ اس چیز کا خیال کیا کریں خدارا۔ اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں ہمیں یہ ملی کہ اب قیمہ ہے نا، قیمہ لینے جاتے ہیں اور جا کے وہ کہتے ہیں جی جناب اے نا چربی والا نہ ہوئے، صاف ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ لے ہی 1 پاؤ قیمہ رہا ہے، آپ اسپیشل خود آپ کے پاس کوئی آئے نا قیمہ اس طرح چربی والا بنوانے کے لیے، آپ اس کو ہزاروں باتیں سناتے ہو، لیکن اس وقت آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے اے جنہ کچرا پہ ہے اے نو کر کے دے دئیے، ٹھیک ہے۔ یار وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے نکالنا ہے، اس کے لیے نکال دو نا، جو بیچارہ 3 کلو لے کے جا رہا ہے، 4 کلو 5 کلو لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے نکال دو۔ وہ غریب آیا ہی آپ کے پاس پاؤ لینے کے لیے ہے، آپ اس کو وہ بھی اچھے سے قیمہ نہ دو۔ یہ بھی ہم نے آبزرویشن دیکھی ہے، اور یہ دل ٹوٹتا ہے نا، اس لیے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آپ لوگوں سے کنورسیشن کا یہی تو فائدہ ہے کہ اپنے دل کی یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے کچھ دل کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ ادروائز معاشرے کی ان چیزوں سے دل بہت دکھتا ہے۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ہم ہی سے بنتا ہے نا، ہم ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر خود سے ہم خیال کر لیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ پیغام میرے خیال میں یہ آبزرویشنیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔